الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہاں موجود والدین، سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروقار پروگرام جہاں پر تکمیل قرآن مجید و ختم بخاری شریف کے نام سے معنون ہے، وہیں پر آپ کے بچوں کا آج سالانہ رزلٹ بھی ہے، جو کہ ابھی تفصیلاً آپ کے سامنے آیا ہے۔ میرے معزز و محترم والدین، سرپرست حضرات، اللہ رب العزت کا فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان خوش نصیب والدین میں شامل فرمایا جن کے بچے قرآن، دین اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت دو نظام تعلیم ہیں۔ ایک نظام تعلیم کو عصری علوم سے یاد کیا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے، اور ایک دینی علوم کے نام سے معنون ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اب ایسا رجحان معاشرے میں پیدا کر دیا کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم یکساں اور دینی ماحول کے اندر فراہم کی جاتی ہے۔ بفضلہ تعالی مدرسہ جامعۃ القرآن بنین و بنات بھی انہی مدارس میں شامل ہے جو اپنے طلباء کو دین اور دنیا، دینی اور عصری دونوں علوم بیک وقت ان کے سینوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ چند ایک گزارشات میں ہمیشہ والدین کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے عزیز والدین، یہ بچے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہیں، اور امین کا حق ہوتا ہے کہ بالکل صحیح امانت واپس لوٹائے، اس میں خیانت نہ کرے۔ لہٰذا یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ امانت ہے۔ ہم نے ان کی بہترین تعلیم و تربیت کر کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو وہ والدین کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم اس محنت کے اندر، اس کوشش کے اندر ناکام رہے یا کہیں پر جان بوجھ کر کوتاہی کرتے رہے، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک جہاں نماز کا سوال ہوگا، روزوں کا سوال ہوگا، وہیں پر ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا سوال بھی آپ سے کیا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام اپنے بچوں کی صحت، اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کا ماحول، اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دین اسلام و شریعت ہمیں بچوں کی عادات اور تربیت کی طرف صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ صحت بھی اچھی ہونی چاہیے، لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس صحت اور لباس کے اندر
وہ انسان نما جانور بنتا جائے تو اسلام اس کا دروازہ بند کرتا ہے اور والدین سے مخاطب ہوتا ہے اور تربیت کی درسگاہ کھول کر کے دکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ لہذا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، جب ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو گھر الگ کر دو، کمرہ الگ کر دو۔ اس کی وجہ اور علت علماء نے بتائی، یہ اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ اب اس کمرے کا، اس گھر کا ایک مدرس ہے اور ایک مدرسہ ہے۔ وہ لڑکا مدرس ہے اور وہ لڑکی مدرسہ ہے، اور ایک وقت مخصوص گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گود میں اولاد جیسی نعمت عطا کرتے ہیں۔ اب وہ دونوں مدرس اور مدرسہ مل کر اس طالب علم کی صحت کی نشو و نما بھی کرتے ہیں اور دینی نشو و نما بھی شروع کر دیتے ہیں۔ والی کابل بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، والی کابل، والی سوات، اپنے بیٹے محمد کو بھیجا، سپہ سالار بنا کر مخبروں نے خبر دی کہ والی کابل صاحب آپ کا بیٹا شکست خوردہ ہو چکا ہے۔ اس وقت غیرت اور جرت کے بڑے چرچے ہوتے تھے، والدین اس نام کے ساتھ دفن ہونا پسند کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا، ہماری نسل جرت اور غیرت میں مر گئی ہے۔ پریشان ہو گئے، اپنے گھر کے لون میں چہل قدمی کرنے لگے۔ والی کابل کی بیوی بھی بڑی نیک عورت تھی، پوچھنے لگی خان صاحب کیا مسئلہ ہے، چہل قدمی کر رہے ہو، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے مخبروں نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا جسے میں نے سالار بنا کر بھیجا، اس نے فوج کو بھی مروا دیا اور ذلت اور رسوائی اپنے شکل پر اور اپنے سر پر لاد کر شکست خوردہ ہو چکا ہے، واپس لوٹ رہا ہے۔ سنیے غور سے، تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ ماں نے فوراً سے چھٹلا کر کہا خان صاحب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا اور کفار سے شکست خوردہ ہو کر واپس آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو خبر غلط آئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ، اتنے پر اعتماد انداز میں اس خاتون نے کہا، والی کابل حیران رہ گیا۔ دوبارہ معلومات لی گئی تو خبر آئی کہ پہلی والی خبر بالکل جھوٹی تھی، اب خبر سچی یہ ہے کہ آپ کا بیٹا فاتح بن چکا ہے اور اپنا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ والی کابل نے سب سے پہلے اپنے گھر کو رخ کیا، اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھنے لگا اے محترمہ مجھے تو یہ بتاؤ، میں تو بہت افسردہ ہو گیا، لیکن آپ کے چہرے پر افسردگی کے بجائے پر اعتمادی اتر آئی، اور آپ نے بڑے اعتماد سے مجھے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا اور وہ شکست خوردہ بے غیرت ہو کر اور شکست لے کر کے وہ واپس آئے، یہ ممکن نہیں ہے، اسلام پر مر تو سکتا ہے، شکست خوردہ ہو کر واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا خان صاحب سن لو، یہ بات سننے کی ہے، مجھے یقین تھا اس لیے کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بھی جب وہ پیدا ہوا اور جتنا اس کا دودھ پینے کا دورانیہ تھا، میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی بے وضو دودھ پلایا ہی نہیں تھا۔ یہ یتیم ہے، در یتیم ہے، کیسے ملا یہ مقام؟ ملا اس طرح، نابینا تھے۔ میرے عزیز والدین دل سے سنیے گا بات،
ماں مصلے پر بیٹھتی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی یا اللہ اس کی بینائی واپس لٹا دے، اس کی بینائی لٹا دے، تیرے دین کا کام کرے گا، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے بھی اس ماں کی کیسی سنی، بینائی عطا ہوئی۔ صرف بینائی عطا نہیں ہوئی، کیا بصارت عطا ہوئی، کیا بصیرت عطا ہوئی کہ وقت کے امیر المومنین فی الحدیث بن گئے۔ تو میرے عزیز والدین، اپنے بچوں کی جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ تربیت کی قوت بھی پیدا کریں۔ ہمارے پاس بچے آتے ہیں، آپ یقین مانیں دل ناخوش ہم یہ لکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ جملہ ہی درست نہیں ہے، لیکن لکھنا مجبوری بن چکا ہے۔ والدین بھی چاہتے ہیں کہ ایسی اداروں میں ایسے استادوں کے پاس بچوں کو بھیجیں جو ہمارے بچوں کی تربیت بھی کریں۔ دراصل تربیت کی کوتاہی والدین کی ہے، انہوں نے پہلے دن دنیا میں آنے کے ساتھ اس کی تربیت شروع کر دی تھی اور 7 سال میں ایسا بنا دینا تھا جس طرح کے امام غزالی۔ 7 سال میں وہ بچہ ایسا ہوتا کہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا، بارش برس جاتی۔ مسلمانوں کے بچے تھے ایسے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمان بچیاں تھی ایسی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے۔ ہماری تربیت کا فقدان ہے، ہم پریشان اور سرگرداں ہیں۔ ایک علاج ہے، آپ جھونپڑی میں ہیں، وہ بچہ پھر بھی خوش ہے، بھوک میں ہے تب بھی خوش ہے، گرمی میں ہے تب بھی خوش ہے، جب آپ نے اس کی تربیت کر دی۔ اور تربیت نہیں ہوئی تو میرے عزیزوں محل میں رکھ لینا، شاہی محلوں میں لے جانا، جب موقع ملے گا تو سانپ کا کام ڈسنا ہی ہوتا ہے۔ بچھو دنیا میں اپنی ماں کا جسم پھاڑ کر ہی دنیا میں آتا ہے۔ وہ اولاد سانپ اور بچھو تو بن سکتی ہے، نیک نہیں ہو سکتی۔ نیک ہونے کا فارمولہ وہ آپ کی تربیت ہے۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا پانی پیو، 3 سانس میں پیو، گلاس دائیں ہاتھ میں پکڑو، سر ڈھانپو، بیٹھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، آخر میں الحمدللہ پڑھو۔ گھر میں جاتا ہے بچہ، یہاں تو یہی سیکھتا اور کرتا ہے، گھر میں پہنچا، ابو آئے، پانی لاؤ، گلاس پکڑا اور غٹ 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 کرتے ہوئے 1 سانس سے پی لیا۔ معصوم بچہ دیکھتا رہتا ہے کہ استاد نے جو بتایا وہ ٹھیک تھا یا والد نے جو کیا وہ ٹھیک دیا۔ کہ آج جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کی تربیت شروع کرتے ہیں، تربیت کرتے 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 اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا شیخ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تعلق مع اللہ والا کنیکشن اب باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ تربیت کا وقت جو تھا اس میں ہوئی نہیں۔ اب شیخ تربیت کرنے لگا، استاد تربیت کرنے لگا، جو کام کرنے کا تھا استاد کا اور شیخ کا وہ رہ گیا، جو کام والدین کے کرنے کا تھا وہ استاد اور پیر کرنے لگا۔ تربیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ 7 سال کا دورانیہ، وہ 10 سال کا دورانیہ جس میں اسلام دین ہمیں کچھ سکھانے کا بتلاتا ہے، وہ ہم نہیں سکھلا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا دودھ بتائیے میں اپنے بچے کو وہ دودھ پلاؤں تاکہ طاقتور ہو جائے، پیارا لگے، صحت مند ہو جائے۔ نہیں جاتے کسی محسن مربی کے پاس کہ حضرت مجھے وہ طریقہ بتائیے کہ میرا بچہ ولی بن جائے۔ میں آپ والدین کی توجہ چاہوں گا، بات پھر میں لے جاؤں گا کیونکہ میری بات زیادہ لمبی نہیں ہے، میں ایک ہی بات رکھتا ہوں، یہ درد ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا قریب آ کر یہ درد سنیے اور دیکھیے۔ آج والدین پریشان ہیں، 10 سال کا بچہ ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، جواب دیتا ہے، شکر الحمدللہ اللہ وہ وقت نہ لائے۔ ہم نے تو ایسی اولاد بھی دیکھی ہے کہ اپنے باپ کو بولتی ہے یہ پاگل ہو گئے، انہیں کیا پتہ ہے۔ میرے عزیز والدین، نماز سب سے بڑا حکم ہے۔ قبر حشر میں پہلا سوال
نماز کا ہے، پر نماز کے بارے میں حکم 7 سال 10 سال میں ہے۔ سوال وہیں اٹھاؤں گا، جواب دیجئے آپ میں سے کوئی والد کہ 7 سال تک کرنے کا کیا ہے بھائی؟ گلی میں گھومیں، بتائیے، خوراک ہوتی رہے، یا مدرسے میں 7 سال کی شرط داخلے کی تو 7 سال میں، اسکول میں 3 سال میں؟ نہیں میرے والدین، میرے عزیز سرپرست والدین، یہ بات نہیں۔ 7 سال تک سکھانے کے اہم 10 کام ہیں، 10۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، شاید کہ یہ درد، یہ فریاد کسی کے کانوں تک اور عملی زندگی میں اتر جائے۔ پھر دیکھیے گا اپنے گھروں کو کہ آپ کے گھر بھی فاطمہ الزہرا کے گھر جیسے ہو، آپ کی اولاد بھی حسن و حسین جیسی ہوگی، آپ کی اولاد بھی اسماعیل جیسی ہوگی۔ آپ اس کو جانثار پاؤ گے، اپنا بازو پاؤ گے۔ پھر والدین کو یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا ہم نے تو جوانی کا خون آپ کی رگوں میں دوڑا دیا، آج آپ جوان ہو، ہم بوڑھے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اور بیٹا بولے ابا جان وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو ٹائم دے سکوں، ایسی اولاد نہیں ہوگی۔ سکھانے کے اور کرنے کے کام جو ہم نے ان بچوں کو سکھانے ہیں، نمبر 1، ہم نے بچوں کو توکل سکھانا ہے۔ توکل کیا ہے؟ کچھ ہے کچھ نہیں ہے، گرمی ہے سردی ہے، تن میں کچھ اوڑا ہے یا نہیں، ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا، یہ توکل ہے۔ یہ بچوں کو بچپن سے سکھانے کا شریعت نے طریقہ سکھایا۔ قناعت سکھانا، آدھی روٹی ہے اسی پر گزارا ہے، زبان پر شکوہ نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں، چہرے پہ مایوسی نہیں، کردار میں کوئی لرزہ نہیں، یہ اولاد پیدا کرنی ہے۔ قناعت سکھانی ہے، صبر سکھانا ہے، صبر سکھانا ہے، قناعت سکھانی ہے، توکل سکھانا ہے، رضاعت سکھانی ہے۔ میرے عزیز والدین، یہ سکھانے کے کام ہیں جو ہم نے اولاد کو کرنے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چند ایک مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں۔ ایک ماں تھی، انہوں نے کئی بات سنی اور عزم کیا کہ میں اپنے بچے کو بھی یہ کچھ سکھاؤں گی۔ چھوٹا بچہ گھر کو لوٹتا، امی جان کھانا دے دو۔ امی جان کہتی بیٹا مجھے بھی اور آپ کے ابو کو بھی اللہ کھلاتا ہے، تم چڑیوں کو نہیں دیکھتے، تم پرندوں کو مچھلیوں کو نہیں دیکھتے، ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے، میرے شہزادے کو بھی اللہ کھلائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے بیٹا مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کھلائیں گے۔ چھوٹا بچہ، یہ بالکل صاف ستھرا پیج ہوتا ہے، لکھا اس پر آپ کی تحریر جاتی ہے، اور پھر گویا جو بیت جاتا ہے جوانی میں وہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا بچے نے معمول بنایا، والدہ صاحبہ تکیے کے نیچے کھانا رکھ دیتی اور بچے سے کہتی کہ بچے اللہ سے مانگو۔ جب مانگ لیتا تو کہتے بیٹا دیکھو تکیے کے نیچے تو نہیں آپ کے، دیکھا تو پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن والدہ صاحبہ، میں اختصار سے بات کروں گا، کہیں چلی گئی، بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، والدہ سرگرداں پریشان کہ میں نے تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی تھی، آج تو مجھے دیر ہو گئی۔ بچہ تو آیا ہوگا، دعا بھی مانگی ہوگی، پر کھانا جو میں نے نہیں رکھا، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ دوڑتی ہوئی گھر کی طرف گئی، بچے کو دیکھا بچہ کھانا کھا رہا ہے، کہا بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ ماں حیران ہے، بچہ حیران نہیں۔ ایسا توکل، ایسا صبر، ایسی قناعت سکھائی۔ ماں حیران ہے، بچہ حیران بالکل بھی نہیں۔ کہنے لگی اماں جان کہاں سے آیا؟
جہاں سے روز اللہ کھلاتے ہیں، نماز پڑھی، دعا مانگی، دعا مانگ کے تکیہ اٹھایا دوپہر سے کھانا۔ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکال دیا اور کہا بیٹا ہم سید ہیں، سید پہ صدقہ نہیں لگتا، یہ تو کھجوریں آپ کے نانا کے پاس صدقے کی آئی ہوئی ہیں۔ لخت جگر فاطمہ ابا جان تھک گئی ہوں، گھر کے کام کر کر کے پانی بھی بھر کے لاتی ہوں۔ آج کی عورتیں تو کہتی ہیں ہم کریں۔ آپ فاطمہ سے زیادہ قدردان نہیں، لائق قدر وہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ جو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ان کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ گھر کو جھاڑو دیتی ہوں، ہاتھ پر گٹلیاں پڑ گئی ہیں، جسم اب ٹوٹتا ہے، بچے بھی ہیں، کوئی لونڈی عنایت ہو جائے، کوئی خادمہ عنایت ہو جائے۔ سوچو میرا نبی ممبر پر اگر آواز لگاتا تو کتنی لاکھوں لونڈی اور غلام آ جاتی کہ نہیں؟ بتائیے جی کچھ شک ہے اس میں؟ تو پھر آواز بلند بتائیے، آ جاتی؟ عمر اپنے گھر میں عورتوں کو چھوڑتے، ابو بکر چھوڑتے؟ جن صحابہ نے اپنی جانیں نشاور کر دی وہ اپنی بیٹی بیوی کو گھر پہ رکھتے، جبکہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کو نوکرانی چاہیے تھی۔ بولے کیا ایمان کیا کہتے؟ چھوڑتے گھر پہ؟ جنہوں نے جانیں دے دی۔ لیکن میرے نبی نے کیا کیا؟ کہا بیٹا 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ اس لونڈی اور غلام سے بہت بہتر ہے۔ تربیت کی کہ نہیں کی؟ جی لونڈی دی، غلام دی، خادمہ دی، کیا کہا؟ عمل سکھا دیا کہ بیٹا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار یہ لونڈی اور غلام سے بہت بہتر ہے۔ میرے عزیز والدین، میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں، ان بچوں کو ضائع نہ کریں، ان کو دین اور دنیا اور آخرت تینوں کے لیے کامیاب بنائیں، اور اس کے لیے آپ اسلامی تربیت اور دینی ماحول پیدا کیجئے۔ علماء کرام آپ تو خوش نصیب ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو تقریباً ہر خاندان میں عالم موجود ہے، ہر گلی محلے میں عالم موجود ہے۔ آپ اس سے رہنمائی لیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔